آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، عبادت کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ تو دعا ہے۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالی اتنی محبت کرتے ہیں اپنے دعا کرنے والے بندے سے اور اس کے اٹھنے والے ہاتھوں سے اور اس کے ٹوٹے پھوٹے کلمات سے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب اور قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، عن قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم: الدعاء هو العبادہ، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا ہی عبادت ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جو ہم سب کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور وہ تنہا اس کائنات کے نظام کو بڑے ہی احسن انداز سے چلائے جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الانبیاء، امام الہدی، امام المسلمین والمؤمنین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ کریم اس پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، دعا کا معنی ہے پکارنا، بلانا، آواز دینا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو اپنی بندگی یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند الفاظ میں اس عبادت کا بھی خلاصہ اور نچوڑ بتا دیا۔ انسان پیدا ہوا بندگی کے واسطے، عبادت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ اور مغز وہ بیان کر دیا۔
فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل میں عبادت دعا کو کہتے ہیں، اصل میں دعا ہی عبادت ہے. سادہ سے لفظ ہیں الدعاء هو العبادہ، اصل میں دعا ہی عبادت ہے. بعض دفعہ انسان نیکیاں تو بہت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ صرف میرا نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرنا، یہ التجا کرنا، ہاتھوں کو بلند کر کے یہ فریاد کرنا کہ الہی تو نے کہا تھا میں نے کر دیا ہے، اب اس کو مستجاب فرما لینا، قبول فرما لینا. انسان یہ بھول جاتا ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ 60 سال کی عبادت اور نمازیں ادا کی ہوئیں لیکن ایک بھی درج نہیں ہوئی ہوگی، تو کہیں پہ تو کوئی کمی ہے نا، کہیں اخلاص میں کمی ہے، کہیں سنت رسول کو فالو کرنے میں کمی ہے، کہیں پہ ریاکاری، اس میں ملاوٹ اور ریاکاری کی آمیزش ہے، کہیں پہ کچھ فالٹ تو ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو بعد میں دعا بھی کر رہا ہو، اے میرے رب جو کیا ہے وہ قبول فرما لینا. اس لیے سلف صالحین سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی 6 مہینے پہلے آمد سے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے، اللہ ہماری قسمت میں فرمانا، تو رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک، آدھا سال تک یہ دعا کرتے رہتے، اللہ جو کیا ہے قبول فرما لینا. اس لیے محنت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، خرچ کر لینے کے بعد، حج کر لینے کے بعد کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جو کیا ہے قبول فرما اور مزید کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. دعا کی اہمیت کا اندازہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا لیجئے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بہترین اور معزز اور خوبصورت عمل ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خواہش ہے، یہ اللہ کی طلب ہے، محبت کے ساتھ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس سے دعا کرتے ہی رہیں، اگرچہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، نیکیوں کے راہ پہ چل رہے ہیں، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مسلسل دعائیں کرتے رہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، عبادت کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ تو دعا ہے. اگلی بات، اللہ تبارک و تعالی اتنی محبت کرتے ہیں اپنے دعا کرنے والے بندے سے اور اس کے اٹھنے والے ہاتھوں سے اور اس کے ٹوٹے پھوٹے کلمات سے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جو مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہی تو خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. مخلوق کے سامنے جائے، اپنی حاجت اور دستے سوال دراز کرے، مجھے یہ چاہیے، وہ محبت سے دے دے گا. پھر سے اپنا سوال اس کے سامنے رکھے، ممکن ہے پھر طلب پوری ہو جائے، پھر اپنی حاجت اس کے سامنے رکھے، ممکن ہے پھر قبول ہو جائے. لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ بار بار مانگنے والے سے وہ اعراض کرنے لگے گا، منہ موڑنے لگے گا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے لگے گا. اور خالق و مالک کا انداز کیا ہے؟ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مسلسل اور بار بار مانگنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے. اس لیے
ہم نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں تب بھی، اور اگر نیکی کی راہ کو بھول جاتے ہیں تب بھی مسلسل اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے، اس کی ناراضگی سے بچنے کا ایک حل ہے، اور وہ بہت بڑا حل کیا ہے؟ دعائیں کرتے رہنا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ کیا بتانا ہے ان کو دعا کی اہمیت بتانی ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، التجائیں نہ ہوں، فریادیں نہ ہوں، اگر تمہارے یہ ہاتھ نہ بلند ہوتے ہوں تو میرا رب تمہاری قطعاً کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تو میرے رب کو تمہاری پرواہ ہے، دعائیں کرنے والوں کی پرواہ ہے، اٹھنے والے ہاتھوں کی اللہ کو لاج ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اٹھاتا ہے، جب ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور کچھ مانگا جاتا ہے، اللہ یہ عطا فرما، اللہ یہ معاف فرما، اللہ یہ نصیب میں فرما، اللہ اس سے محفوظ فرما، اللہ اس معاملے کو آسانی والا بنا۔ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹاتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حیا محسوس فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اتنی محبت سے، اتنی محنت سے اور اتنی میرے اوپر امید لگاتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو میں اس کا بھرم نہ رکھوں، میں خالی چھوڑ دوں، میں خالی لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ دعا تو ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کسی حالت میں بھی مانگے تو ہو جاتی ہے، سفر میں، حضر میں، لیٹے ہوئے، سونے سے پہلے، جاگتے ہوئے، یا کسی بھی حالت میں۔ لیکن جو دعا باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص مقبولیت کا اشارہ فرمایا ہے اور اس کی خاص اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے دعائیں تو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، آپ داخل ہوئے ہیں، دعا پڑھی ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کیا پڑھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نبی گرامی پہ درود و سلام پڑھا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ دعا تو کر لی ہے، رحمت لینے آیا ہوں، جاتے ہوئے بھی پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تجھ سے میں تیرا فضل چاہتا ہوں، تجھ سے تیری اضافی رحمت کا طلبگار ہوں، جو میں نے کیا ہے اس کا بھی انعام عطا فرما اور مزید بھی ریوارڈ عطا فرما۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، نماز بھی ساری دعا ہے۔ اگر انسان سمجھتا ہو تو نماز ساری کی ساری دعا ہے، اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ دعائیں ہی ہیں، تشہد تک دعائیں ہی ہیں، لیکن پھر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ای الدعاء اسمع، اللہ کے پاک نبی جی کون سی دعا جلدی سنی جاتی ہے؟ اسمع، کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد جلدی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی اٹھائے جائیں گے، روایت سمجھتے ہوئے، عادت بناتے ہوئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنی دعا کروں، آپ اپنی دعا کریں، میرا بھائی اپنی دعا کرے، آپ اپنا مانگیں۔ فرض نماز کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اذان اور نماز کے درمیان میں فرمایا گیا لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نماز بھی دعا، نماز سے پہلے بھی دعا، نماز کے بعد بھی دعا، یہ سب کیا ہے؟ 5 وقت حاضری دعا کے لیے لگوائی جاتی ہے، اور دعائیں کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی کہا کہ دعا کرو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں
دعا کی بات کر کے فوراً عبادت کا لفظ بول دیا، تو آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے سورہ زمر میں؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ دعا ہی عبادت ہے۔ سبق یاد کر لیں، دعا ہی عبادت ہے۔ باقی بندگی بھی بجا لائیں لیکن دعا کو کبھی مت بھولیں۔ دعا پہلے بھی کرنی ہے نیکی سے، اور نیکی کرنے کے بعد بھی جاری رکھنی ہے۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اور جب کر لی ہے تو اے میرے اللہ قبول فرما۔ فرمایا جو نہیں نہ کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اتنی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں شدت کے ساتھ اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ جو تکبر کرتے ہیں نا، نہیں مانگتے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مانگنے والوں کو دوں گا اور محبت دوں گا، پیار کروں گا، خوش ہوں گا، کامیاب بناؤں گا، اور نہ مانگنے والے سے ناراض بھی ہوں گا، اور تپتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں بھی داخل ہونا پڑے گا۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب گرامی، دعا نہ کرنا بھی جرم ہے، اور دعا کو اس انداز میں نہ کرنا جو طریقہ سکھایا گیا ہے، جو انداز سکھایا گیا ہے، جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے، اس سے ہٹ کر دعا کرنا وہ بھی جرم ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ غیر یقینی کیفیت ہو، غیر یقینی کیفیت ہو، اللہ پر یقین تو کیا امید بھی نہ ہو، دل غافل اور بے پرواہ ہو، دل کچھ اور سوچ رہا ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ فرمایا دعا بے اثر ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بندہ دل میں سوچتا ہے کہ یار چلو جب میں نہیں مانگتا تھا تو پھر تو نہیں ملتا تھا، تو سمجھ آتی ہے میں دعا سے دور تھا، عبادت سے دور تھا، اب تو میں 5 کی بجائے 6 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ہاں جی، نفل نوافل بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، پھر بھی نہیں مل رہا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی تو آزمائش ہوتی ہے اور کبھی انسان کی کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں مانگ رہا ہوں طریقہ کوئی غلط تو نہیں ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سے آبجیکشن ہیں، وہ کون سے اعتراضات ہیں، وہ کون سے انداز ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہوگا دعا کرتے ہوئے، وگرنہ دعا بے اثر ہو جائے گی۔ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ سن لیجئے اور پرکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے مانگنے میں کہاں پہ فالٹ ہے، میری اور آپ کی دعا بے اثر کیوں ہے، فالٹ کہاں ہے، غلطی کہاں ہے؟ شریعت سے پوچھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ غلطی کہاں ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعائیں بے اثر ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل نہ ہو کہ یہ ملے گا، یہ عطا ہوگا، یہ قبول ہوگی، میں کامیاب ہوں گا، یہ شر سے بچوں گا، یہ خیر عطا ہوگی، یقین نہ ہو۔ مانگ بھی رہا ہے اور یقین بھی نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے یقین بھی نہیں ہے، جنہ مرضی منگی جائے فرمایا قبول نہیں ہونا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے الا یہ کہ ما لم یعجل، وہ جلدی نہ کرے۔ اور جلدی کی تشریح آگے فرما دی، آپ نے فرمایا جلدی یہ ہے فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، یار دعا کیتی ہے قبول بھی نہیں ہوئی، شکوہ زبان پہ لاتا ہے، دعا بھی کیتی ہے قبول پھر نہیں ہوئی، یعنی اللہ کی طرف اعتراض کو منسوب کرتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب کی یقیناً یہ چاہت ہوگی، ابھی اس نے نہیں دیا تو وہ یہ چاہتا ہوگا کہ بندہ اور دوبارہ میرے پاس آئے، تو یہ تو اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ پھر بھی نہیں ملا، اس کا مطلب اللہ میرے
دوبارہ حاضری چاہتا ہے، اس لیے اس کی محبت ہے تو میں تیسری مرتبہ حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ اعتراض کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ نے مانگا ہے، یار 50 سال ہو گئے نے مانگ دینو ہجے اپنا گھر نہیں ملیا، ابھی تک اپنا گھر اور مکان نہیں ملا ہے، کتے گئیاں دعاواں کو نہیں قبول ہونیاں۔ یہ نہیں کہنا، یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ رب ابھی بھی چاہ رہے ہیں میرا بندہ پھر آ کے مجھے کہے اللہ مجھے اپنا اچھا مکان نصیب فرما دے۔ ابھی میرے رب کو مجھ سے محبت اور ہے اور وہ دوبارہ حاضری چاہتا ہے، اعتراض نہیں، اس کو محبت سمجھتے ہوئے دوبارہ حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تو چاہتا ہے میں پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ اور دوسری روایت میں نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے رہو، وانتم موقنون بالاجابہ، اور دعا اس طرح کرو کہ قبولیت کا یقین ہو، قبولیت کا یقین ہو، دل میں یہ ہو کہ اگر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چیز ہے اور یقیناً اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس کے پاس ہے اور یقیناً ہے، تو یقیناً میری دعا مستجاب ہوگی، وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ موقنون یقین سے ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ لا یستجیب، اللہ قبول نہیں کرتا دعاء من قلب غافل لاہن، فرمایا غافل اور بے پرواہ دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ میں نے بعض دفعہ اپنے بھائیوں کو دیکھا اور پھر سمجھایا بھی، آپ نے بھی شاید ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایسے نہ ہاتھوں کے جوڑنے کی کیفیت ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن نہ ہی اس میں ادب آداب نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی اس کی نظر ٹک رہی ہے اللہ کی طرف، نہ اس کا دل اس کی طرف میلان ہے، اس کا نہ دل مائل ہے، نہ ہی اس کا انداز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کے مانگ رہا ہو۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہمارے، ایسا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میں نے نہیں کہا، فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، جس کا دل ادھر ہو، دماغ ادھر سوچ رہا ہو، زبان سے دعا مانگے جا رہا ہے، اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ قبول کب ہوگی؟ فرمایا انتم موقنون بالاجابہ، جب قبولیت کی یقین دہانی ہو جائے، تمہارا دل کہے کہ قبول ہوگی تو پھر ہوگی، واقعی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، پھر تھوڑے بھی زیادہ کو شکست دے دیں گے، پھر بغیر ہتھیار کے بھی آپ میدان کارزار میں اتریں گے تو بڑے بڑے ہتھیاروں والے پسپا ہو جائیں گے، آپ کمزور ہیں تب بھی اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، آپ کے دشمن قوی اور مضبوط ہیں پھر بھی وہ شکست زدہ ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے۔ کب؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، جب آپ کو قبولیت کا یقین ہو۔ ہماری دعائیں بے اثر کیوں؟ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یا تو یہاں پہ فالٹ ہے یا پھر دوسری حدیث سن لیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، حج کا لمبا سفر ہے، بیت اللہ الحرام میں پہنچتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، پراگندہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے جب اللہ کے لیے ایسی حالت ہو، اپنے کاموں کے لیے تو سب کی حالت ایسے ہو جاتی ہے نا، اللہ کے لیے جب بندہ مشقت اٹھاتا ہے نا تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا لمبا سفر کیا اور سفر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت پراگندہ ہے، ایسی حالت میں بھی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کہتی ہے ہاتھوں کا بلند ہونا بھی دعا کی قبولیت کی نشانی، یہ سب نشانیاں موجود ہیں۔ یا ربی یا رب، پکار بھی اللہ کو رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، اور کھڑا بھی بیت اللہ الحرام میں ہے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
دعائیں بے اثر ہیں تو غور فرما لیجئے. فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کے مشروبات اور اس کا پینا حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس تک جو زیب تن کیا ہے وہ حرام ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام، پرورشی حرام سے ہوئی ہے، پلا بڑا ہی حرام کھا کے ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تیری دعا قبول ہو، تیرا لبیک اللہم لبیک قبول ہو، تیرا حرم میں آنا قبول ہو، تیرا ہاتھ بلند کرنا، تیرا یا رب کہنا قبول ہو، تیرا لمبا سفر قبول ہو. کیسے قبول ہو؟ کھانا پینا اور غذا اور آپ کا پہناوا تو سارا حرام کا ہے. اگر حرام کھاتا ہے میرا بھائی، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کھلاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام میں سوتا ہے، حرام کی عیاشی کرتا ہے، جتنی بھی دعائیں کرتے رہو اللہ اپنی رحمت فرما کے ڈھیل دے دے یا پھر خاص فضل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. وگرنہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، دعائیں قبول نہیں ہونیاں. اگر بندہ کہتا ہے کہ میرا یہ فالٹ بھی نہیں ہے، سب حلال ہے، اور دل سے مانگتا ہوں، اخلاص سے مانگتا ہوں، توجہ سے مانگتا ہوں، یقین سے مانگتا ہوں، تو پھر ممکن ہے یہ والا فالٹ ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزال يستجاب للعبد، بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک یہ فالٹ دور رہے نا، یہ کمزوریاں نہ آئیں، یہ آبجیکشن درمیان میں نہ آئیں، تو بندے کی دعا قبول ضرور ہو جاتی. ادھر سے نکالو زبان سے، ادھر قبول ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان بعض دفعہ دعا کر رہا ہوتا ہے کس چیز کی؟ بِإِثْمٍ، گناہ کے کام کی. اے میرے اللہ میں چلیا تے چوری کرنا آسان فرما دے. اے میرے اللہ اچھی عید لگ جائے اور خیریت سے صبح ٹائم سے آ کے اپنے ہی گھر میں عید پڑھ لوں، عید بھی اللہ چنگی لا دے. گناہ کی دعا ہو رہی ہے، فرمایا اللہ دعا قبول نہیں کرتا. مل جائے تو وہ تو پھر آپ کے لیے ڈھیل ہے اور آپ کے لیے آزمائش ہے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہے. او قطیعۃ رحم، رشتہ داریوں کو توڑنے کی دعا، لوگوں کو دور کرنے کی دعا. یا اللہ ان کے گھر میں فتنہ ہو جائے، یا اللہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، یا اللہ آج ان کے درمیان میں دنگا اور فساد ہو جائے، یا اللہ آج ہمسایوں کے گھر میں یوں ہو جائے، یا اللہ ہمارے فلاں رشتہ داروں کے گھر میں آج خوب فتنہ فساد ہو جائے، خوشی میں غمی کو ملا دے. فرمایا جب تک اس طرح کی گندی دعائیں کرو گے نا تو کہو نا کہ نماز پڑھ کے منگیے، نماز تو بعد منگیے، قاری صاحب نے کہا سی بڑیاں قبول ہوندیاں نے، تہجد نو بھی اٹھ کے منگیے. اللہ فرماتے ہیں گناہ کی اور گندی دعائیں میں قبول نہیں کرتا ہوں. اگر ایسی دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوگی. اگر یہ بھی آبجیکشن نہیں ہے تو پھر ممکن ہے یہ والا اعتراض لگ گیا ہو میرے اور آپ کی دعا پہ، اللہ نہ کرے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت پڑھ لیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، تم برائی سے ضرور روکتے رہنا. صرف خطیب نہیں، صرف امام نہیں، صرف عالم نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کا فرض ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. جہاں دیکھے وہاں منع کر دے. یہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. بھائی یہ کرو، یہ کرو، اللہ راضی ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندی، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے
فلا يستجیب لکم، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ صرف اپنی فکر کرتے رہنا یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اپنی فکر کرنا ہے اور ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی بھی فکر کرنا ہے، یہ نیکی کرو یہ برائی نہ کرو میرے بھائی۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو دعا قبول ہوگی، ضرور ہوگی، اور اگر فوراً نہیں نہ مل رہا تو حدیث میں آیا ہے یقیناً 3 انداز ہیں۔ ایک انداز یہ کہ فوراً اللہ دے دیتا ہے جو مانگتے ہو۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ تو نہیں ملتا لیکن بہت بڑا شر اور بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شر اور نقصان سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے نا کہ بندہ کہتا ہے اوہ ایک قدم سے اللہ نے مرنے سے بچایا ہے، میرا تو نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، بس میں تو 1 سیکنڈ میں ایسے ہو جانا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا لیا۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ تو آپ نے دعا کی ہوتی ہے، آپ کی دعا کے بدلے میں وہ تو نہیں ملتا جو آپ نے مانگا ہوتا ہے، اللہ بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسرا انداز کیا ہے؟ اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، میرے بندے کی جو دعا ہے وہ محفوظ پڑی ہے، اب دوں گا تو تھوڑا فائدہ ہے، قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو اس کو نیکیوں کی صورت میں دوں گا، جنت کی صورت میں دوں گا، تو اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اعتراضات نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ آبجیکشنز نہیں ہیں، تو پھر یقین جان لو کہ میرے اور آپ کی دعا اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہے۔ لیکن پھر سے سنیں، دعا نہ کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور دعا کو اس انداز سے کرنا جو شریعت کے خلاف ہے وہ بھی جرم ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ تمام عبادات کی روح اور مغز اور خلاصہ یہ دعا ہے، اور دعا کے حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو یہ سکھا دیا، قرآن کریم نے بھی بتا دیا، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اگر یہ اختیار کسی اور کی طرف بھی منسوب کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کے ہاں تم موحد نہیں رہو گے، یکسو نہیں رہو گے، مشرک لکھے جاؤ گے، تمہاری دعا پھر بھی بے اثر ہو جائے گی۔ فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص ہو کر اس کو پکارو۔ بھائیو، آج ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کو ابھی تک بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھایا گیا اور نہیں سمجھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ اس کو آج ہم ایزی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنا۔ ساری نیکیاں کرتے جائیں، سارے گناہوں سے بچتے جائیں، اگر شرک میں بندہ ملوث ہے نا تو اس کی عبادات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج ہماری نسل نو کو بھی نہیں معلوم، آج ہمارے جوانوں کو بھی نہیں معلوم، آج ہمارے ذہنوں بھی یہ نہیں پتا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، میں دوران سفر کسی کو اگر ساتھ بٹھاتا ہوں تو ساتھ پھر تعلیم کی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی۔ آج کے سفر میں بھی میں نے 2 مختلف بھائیوں کو ساتھ سوار کیا راستے میں، اور میں نے ایک ہی بات کی، یہ بتائیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یقیناً جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ہے تو بڑا گناہ، لیکن وہ نوجوان یہ
بتانے سے قاصر رہا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ دوسرے بھائی کو یہی سوال، یہی بات تعلیم کی غرض سے، اور انہوں نے کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، حسن سلوک نہ کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں راسخ ہو ہی نہیں رہی کہ میرے بھائی سب گناہ بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، سب سے بچیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ ساری عبادتوں سے پہلے تو توحید ہے۔ آج ہم نہ توحید سمجھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اپنی نسل نو تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ابھی وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ عقیدہ توحید ہم خود بھی سیکھیں گے، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کریں گے، اور اللہ کے فضل سے اپنے حلقہ احباب میں بھی اور نسل نو میں بھی یہ عقیدہ توحید منتقل کریں گے۔ کیوں جی، انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھ کر اپنانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا، ہماری نیکیاں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں کو صرف نظر فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرما، ہماری پریشانیاں ختم فرما، ہمارے مسائل حل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ موسم کی حدت اور شدت کو ختم فرما۔ اللہ ہماری تجارت میں، ہماری زراعت میں، ہماری صناعت میں اللہ برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ بے اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جو یہاں آئے ہیں تجھے خوش کرنے کے لیے قریب یا دور سے، مولا کریم ان کا آنا اپنے پاس قبول فرما، ایک ایک قدم اپنے پاس محفوظ فرما۔ اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرمانا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔